تو ماہ سیام میں بھوک سے نفس کشی کی مشق کرائی جاتی، خاشاک دبتی ہیں بھوک سے۔ رسول کریم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، جلدی نکاح کر لے، اور اگر کوئی نکاح کرنے کی فی الحال مالی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے شہوات کو توڑتے۔ تو نفس کشی کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ بھوک ہے، خاموشی ہے اور تنہائی ہے۔ یہ تین چیزیں نفس کو مارتی ہیں۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ تنہائی اختیار کرے، وہ تلاوت کلام مجید کی کثرت کرے، وہ تقویت دے اپنی روح کو، اپنے باطن کو، اور نفس کو کمزور کرے۔ اب شیطان چھٹ کے بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن اگر ہم نے نفس کا مقابلہ نہیں کیا ہے تو پھر شیطان تو جو ہے وہ پیچ و تاب کھاتا ہے کہ یہ جو تم ٹوپیاں پہن کے مسجدوں میں جا رہے ہو نا، یہ جو تم اب تہجد بھی نہیں چھوڑتے ہو، اب تم 20 تراویحاں پڑھتے ہو، ذرا چھوٹ لوں تم سے نپٹوں گا، عید کے دن ہی وہ تماشے کرواؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ تو وہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہا ہوتا ہے اور عید کے دن ہی حملہ آور ہو جاتا ہے، بلکہ رات کو ہی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز میں چاند چڑھنے کے بعد لوگ سکر جاتے ہیں۔ تو اگر نفس اصلاح پذیر ہو گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، اور اگر نفس کی طرف ہم نے توجہ نہ کی تو وہ چاند رات ہی ہمارا سب کچھ لوٹ لے گا۔ جتنے جرائم چاند رات میں ہوتے ہیں، جتنی جیبیں چاند رات میں کٹتی ہیں، جتنی بد نظریاں اور بد نگاہیاں چاند رات میں ہوتی ہیں تو اتنا پورے سال نہیں ہوتی ہیں۔ تو وہ بدلہ لیتا ہے، وہ غصے سے پیچ و تاب جکڑا ہوا کھا رہا ہوتا ہے، میں چھوٹ لوں تمہارے ساتھ نپٹوں گا، اور پھر وہ متحرک اور فعال ہو کے انسانوں کی زندگی کی کمائی لوٹتا ہے اور ان کو پھر وہی لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عورت کی مثال بیان کی کہ جو ساری رات سود کاٹتی رہتی ہے اور سود کاٹنے کے بعد شام کو سارا کاتا ہوا توڑ کے پھر ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ کہا تم بھی اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ ہر سال ماہ سیام آتا ہے، تراویحاں، سحریاں، افطاریاں، بھوک پیاس کی شدتیں، تلاوت کلام مجید، لیکن نفس کشی کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو مہینہ گزرنے کے بعد جہاں ہم ماہ سیام سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں وہیں ہم دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ میں پھر موقع اس ماہ نور کا دیا ہے، ماہ سیام کا دیا ہے، تو اس ڈھب سے، اس طریقے سے گزاریں کہ ماہ سیام گزرنے کے بعد ہمارا اندر ستھرا ہو چکا ہو، نفس ہمارے قبضے میں آ چکا ہو، باطن کی صفائی ہو چکی ہو، من کے اندر جو ہے وہ چراغاں ہو چکا ہو، اور ہم بدلے بدلے ہوں، ہم جو ہے وہ نور نور ہوں، ہم روشن روشن ہوں، ہم اجلے اجلے ہوں، ہمارے زنگ اتر چکے ہوں اور معرفت کا رنگ چڑھ چکا ہو۔ یہ تب ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب ماہ سیام آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رحمت کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ حضور نے ارشاد فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک باب کا نام باب ریان ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور کا یہ فرمان بھی سنیے جو صحیح بخاری مسلم میں ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو محاسبہ نفس کے ساتھ، جو ابھی میں نے عرض کیا، اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہتا۔
یہ کرم نوازیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو، اور ماہ سیام کا استقبالیہ خطبہ دے کے ان کو ماہ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آج یہ خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ویسے تو یہ 29 رمضان کا خطبہ ہے، 29 شعبان کا خطبہ ہے، حضور 29 شعبان کو دیا، اور میں اپنے وہاں 29 شعبان کو یہ خطبہ لوگوں کو سنایا کرتا ہوں، لیکن آج 29 شعبان تو نہیں ہے، اور چونکہ 29 شعبان کو میں دستیاب نہیں ہوں گا آپ کو، اس لیے وہ تھوڑا سا پہلے سنا دیتا ہوں۔ خطبہ سنانے کی اور سننے کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن وہ خاص دن کی سنت جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکے گی۔ چلو یہ سی ڈی بن گئی تو آپ اس دن جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضور علیہ السلام نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیسا منظر ہوگا کہ مسجد نبوی کا ماحول ہوگا، کھجور کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوں گی، اور ممبر پہ آمنہ کا لال جلوہ فراز ہوگا، اور سامعین کے اندر ابو ذر غفاری بیٹھے ہوں گے، بلال حبشی بیٹھے ہوں گے، عثمان غنی بیٹھے ہوں گے، حضرت ابو بکر و عمر بیٹھے ہوں گے، مولا کائنات بیٹھے ہوں گے، حضرت کعب بیٹھے ہوں گے۔ کیسے جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کیسے منظر ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد کیا، ماحول تھا مسجد نبوی کا، حضور نے خطبہ ارشاد کیا، فقال یا ایھا الناس، کہا ہے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے، وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا، وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریضہ ادا کیا، اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا، وہ ایسا ہے جس طرح اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ وہو شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، ایک دوسرے سے پیار کرنے کا، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائمہ، جس نے اس مہینے کے اندر افطار کیا، افطار کروایا کسی شخص کو، روزہ دار کو، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ وکان لہ مثل اجرہ، اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملا، روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا، روزہ رکھنے والے کے اجر میں کسی کمی کے بغیر، اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور روزہ افطار کرانے والوں کو بھی پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی اے اللہ کے پیارے حبیب، لیسا کلنا ناجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے، غریب لوگ بھی ہیں، مسکین لوگ بھی ہیں، تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کا روزہ افطار کروا سکے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے، من فطر صائما، جو
کسی کو افطار کروائے الا مزقۃ لبن، دودھ کے ایک گھونٹ سے، او تمرۃ یا ایک کھجور سے، او شربۃ من ماء یا پانی کے ایک گھونٹ سے۔ لازمی نہیں ہے کہ بہت سموسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں اور بڑی فرنیاں شرنیاں ہوں، نہیں، اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کھلا دی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا واشبع صائمن، اور جس نے سراب ہو کے کھلایا، اس کو صحیح پوری فل افطاری کروائی، تو اس کا اجر کیا؟ سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، حضور فرمایا اللہ اس کو حوض کوثر سے جام پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے تک 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گی۔ جب جام کوثر مل گیا، جس نے ایک گھونٹ میں پی لیا، اس کو پھر پورا حشر کا دن پیاس نہیں لگے گی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جس نے اپنے مزدور کو، اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو آسانی دی، تخفیف دی، نرمی کی، اس سے تھوڑا کام لیا، غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی عطا فرمائے۔